بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اتوار کا دن 17 نومبر کا ویلاگ ہے۔ پہلے خبروں کا جلدی سے خلاصہ اور پھر اس کی انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک انصاف کی جو سیاسی پرامن جلغار کی تیاری ہے اور 150 انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کی آمد ہے۔ کور کمیٹی ڈی چوک یا اڈیالہ جیل کس طرف ہوگا؟ عوامی مہم چل رہی ہے، ساتھ ساتھ عالمی دباؤ بھی چل رہا ہے، کچھ تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف پر کچھ پابندیوں کا خاتمہ ہے، کچھ فیصلے سخت بھی ہو رہے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہے، حکومتی صفوں میں دراڑیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ عوامی رد عمل کا شدید خوف ہے۔ نواز شریف کو ڈسون کرنے کا فیصلہ اور اس کی واپسی جو ہے اقتدار بچانے کی آخری کوشش کیا ہے؟ اقوام متحدہ مریم نواز کی کارکردگی کا پول بھی کھول رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے کیا منصور شاہ سمیت کچھ ججز رد عمل دیں گے یا ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ 20 اور 21 نومبر خان کے دو اہم کیسز کی سماعت بھی ہے، اور پھر جرنیلی فتووں سے کام نہیں چلا تو ٹاؤٹ بھی پریس کانفرنس پر اتارنے پہ مجبور ہوئے۔ 24 نومبر کے خوف میں بیوروکریسی کو خریدنے کی پوری کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے پی پولیس پر کروڑوں روپے کے انعامات اور انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک شخص کا عبرتناک انجام بھی۔ ان تمام خبروں کی تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جس طرح آپ نے سنا نا چراغ کی لو کی بجھنے سے پہلے پھڑپڑاہٹ میں اضافہ، اس کا ثبوت دیکھیں کہ فساد کی جڑ رجیم چینج آپریشن میں جو ان کا سب سے بڑا دشمن جو بائیڈن، اس کے 50 دن رہ گئے ہیں۔ آخری کاوش چل رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو اصل مالکان ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات کا آخری پہر بڑا گہرا ہے، اس کی شدت میں اضافہ بھی ہے کیونکہ اس کے بعد صبح آنی ہے۔ اب بائیڈن حکومت کی چونکہ آخری دن ہے، ان آخری دنوں میں وہ بہت کچھ کریں گے، کوشش کرتے رہیں گے، جس طرح پاکستان میں کمپنی کے آخری دن ہے۔ بائیڈن کی حکومت کے ساتھ ان لوگوں نے اکٹھے جانا ہے اور انہیں اس چیز کا پتہ ہے، اسی لیے یہ آخری حملے جو ہوں گے ان میں شدت ہوگی، یہ آپ یاد رکھیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے۔ امریکہ میں پہلے آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کی پینٹاگون میں $2.5 کھرب کے آڈٹ پکڑا گیا، $2.5 کھرب کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دکھتی راگ ان کی پکڑ لی، وہ یتیم ہوں گے، یہ بھی یتیم ہوں گے، دونوں طرف سے مزاحمت بھی جاری ہے۔ اب جنگوں کے نام پر، دفاع کے نام پر آپ کو پتہ ہے مال بنتا رہا، چاہے امریکہ ہو یا پاکستان ہو، اب وہ ساروں کا انجام سامنے آئے گا۔ اب پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہوگی، اسی وجہ سے ڈر بھی رہے ہیں۔ خان نے تو کہا ہے میں نکلوں گا باہر تو ایک بدلا ہوا عمران خان ہوں گا۔ خان کی یہ 24 نومبر کی جو کال ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی حلقوں میں خوف ہے، یہ تابڑ توڑ انٹرنیشنل دباؤ میں اضافہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں ایران کے ساتھ صلح کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن بائیڈن کی حکومت اس سے پہلے جو کچھ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ مذاکرات ان کے شروع ہونے ہیں اور اس سے پہلے یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ معاملہ ختم ہو سکے۔ کل ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز پر وہاں پشین میں حملہ ہوا، وہاں پر انہوں نے نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے کی بائیڈن حکومت سے اجازت مانگی۔ ایک طرف ایلون مسک مذاکرات کر رہا ہے، دوسری طرف بائیڈن ان سارے معاملے کو سبوتاج کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ معاملہ اسی سے جڑے ہوئے پاکستان کے تعلقات ہیں، اور اصل میں سمجھانا بھی آپ کو یہ کہ طاقت کے استعمال میں کوشش میں اضافہ نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہاں پہ کچھ نرمی بھی ہوگی اور کچھ سختیاں بھی ہوں گی۔ خان کے کیسز دیکھیں 9 مئی میں جس طرح کیسز ختم ہوئے، اب ان کا فوکس 20 نومبر کے توشہ خانہ 2 کیس کی ضمانت کی درخواست پر رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور عدلیہ سے ایسا کوئی فیصلہ بھی 24 نومبر کی کال سے پہلے آیا، دونوں صورتوں میں ان کے لیے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ عمران خان کی جو رہائی کا فیصلہ ہے وہ بھی اگر عدالت نے دے دیا تو اس کا امپیکٹ ہوگا، سزا دی تو وہ فیصلہ بھی اس کا امپیکٹ ہوگا براہ راست عوام پہ۔ 24 نومبر کی کال خان نے اسی لیے بڑی سوچ سمجھ کر دی ہے۔ عمران خان کی کال پہلے بھی دے سکتے تھے، لیکن خان کی نظر انٹرنیشنل حالات پر بھی تھی۔ عمران خان کو پتہ تھا کہ جب تک ان طاقتور لوگوں کے پیچھے جو حمایت ہے وہ ختم نہیں ہوگی، ان کے مائی باپ نہیں ختم ہوں گے، ان کا ظلم و ستم روکنا مشکل ہوگا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے یہ کال 24 نومبر کو دی گئی، ورنہ یہ ہو سکتا ہے جنوری میں بھی آ سکتی تھی، اور یہ بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا۔ اب یہ لوگ کچھ بغیرتی کا مظاہرہ کریں گے تو ظاہر انہیں اس میں روکنے کے لیے، ان کے کان پکڑوانے کے لیے، ناک سے لکیریں رگڑوانے کے لیے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ اب ان کے بیانات بھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے ابھی آ رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، برطانیہ کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، ایسی خبریں نہ پھیلائیں جن سے دونوں کے نقصان ہوں۔ ڈیلی میل کی سٹوری پر اعتراضات بھی ہیں، دفتر خارجہ بیانات بھی دے رہا ہے، حقیقت میں دوڑیں ان کی لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو 24 نومبر کی کال کے فیصلہ تھا، دیکھیں اس میں تحریک انصاف سے زیادہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں جیل سے باہر آؤں گا تو اب وہ پہلے والا عمران خان نہیں ہوں گا جو ہر ایک پہ اعتبار کرتا تھا۔ اب تمام لوگوں نے اپنا اپنا احتساب کرنا ہے۔ پارٹی کے اندر بھی لوگ ہلکے کی ذمہ داریاں لیں، ان کا تو ٹکٹ کا اور سیاست کا فیصلہ ہوگا۔ اگر 10,000 لوگ نہ لائے، ویڈیوز بنا کے کوریج نہ دی، اپنے حلقوں کو لوگوں نہ لائے، ان کا خرچہ نہ اٹھایا، فرمائشی گرفتاریاں دے دیں، تو وہ لوگ پارٹی سے سمجھ لیں آپ کا ان کے تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا کو بھی خان نے بڑا خراج تحسین پیش کیا کہ اب کسی کو بھی سوشل میڈیا پر تنقید کی اجازت نہیں۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے اسے مین اسٹریم میڈیا سے بریک لینی چاہیے۔ اب جو حکمت عملی احتجاج کی بن رہی ہے ان کی، وہ بڑی مختلف سی اس لیے بن رہی ہے
کہ دیکھیں عام طور پر یہ لوگ ہمیشہ خیبر پختونخوا پر انحصار کرتے تھے اور وہاں سے بھی ایک ہی راستے سے داخل ہوتے تھے. اب اسلام آباد میں مختلف راستوں سے پورے پاکستان کے لوگوں کو پہلے ہی پہنچایا جا رہا ہے. اسلام آباد کے قریبی جو شہر ہیں وہاں تحریک انصاف کے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. میں یہ خبر آپ کو دے دیتا ہوں, جو انہوں نے روکنا ہے روک لیں. اب الگ الگ راستوں سے لوگ آ بھی رہے ہیں تاکہ اگر ایک راستے سے روکے تو دوسری جگہ سے پہنچ جائیں. اسلام آباد کی دیکھیں پولیس کی اگر بات کروں تو وہ 12,000 سے زیادہ نہیں ہے. اس میں ٹریفک پولیس بھی شامل ہے, ان کی اینٹی ٹیررسٹ والے بھی شامل ہیں, سٹی پولیس بھی شامل ہے, کرائم انویسٹیگیشن والے بھی شامل ہیں. سارے کے سارے ملا کے 12,000 بنتے ہیں. رینجرز کی بات کریں جس پہ ان کو بڑا انحصار ہے تو وہ پورے پاکستان میں رینجرز کی تعداد سندھ پنجاب میں 1 لاکھ بنتی ہے. اب ان کی چونکہ ڈیوٹی سرحد کے قریب ہوتی ہے اور یہ کراچی کی طرف ہوتے ہیں زیادہ تر, ان کی نفری آپ پورے پاکستان میں اٹھا کے لے آئیں, اگر اسلام آباد میں لے آئیں تو یہ 1 لاکھ بنتے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے بارڈر سے لوگوں کو اٹھا کے ادھر لے آئیں. وہاں پر زیادہ سے زیادہ 1-2 کمپنیاں پہلے لگاتے رہے, پلاٹونز لگاتے رہے. اب ایک پلاٹون میں تو 30-40 اہلکار ہوتے ہیں, ایک کمپنی میں 120 ہوتے ہیں. خصوصی آپریشن میں زیادہ 5 یا 7 کمپنیاں لگاتے ہیں, نہیں 800 لوگ. اب یہاں اگر فرض کریں اگلے 20,000 بھی لگا لیں تو یہ پھر بھی پاکستان کے اسلام آباد کے اندر 1.5-2 لاکھ لوگوں کو روکنا ان کے لیے مشکل ہے. تبدیلی اس لیے لازمی ہے, وہ نظر آ رہی ہے. اور اس پہ 1971 کی مثال میرے پاس موجود ہے, وہ میں آپ کو آگے چل کے بتا دیتا ہوں جب اس کے ساتھ تھوڑا معاملہ جڑے. عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد دیکھیں جو کیس انہوں نے بنایا تھا وہ 9 مئی کا کیس تھا جو کہ اڑ چکا ہے. کور کمانڈر کانفرنسز میں اعلامیے بھی یہی آتے رہے کہ اس میں ملوث لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ سارے کے سارے لوگ آزاد ہو گئے. اب ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نشانۂ عبرت ان لوگوں کو بنائیں گے. آپ دیکھیں کہ 30 لوگ جو چھوڑ کے تحریک استحکام میں گئے وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ بیانیہ اب ان کا ختم ہوا. اب ان کے پاس سیف ایگزٹ, فیس سیونگ, عزت بچانا. اور دیکھیں ماضی میں جب بھی یہ ہتھیار ڈالتے ہیں یاد رکھیں تو یہ اپنے ترکش کا آخری تیر چلاتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے مولوی, مذہب کا سہارا. یہ ثبوت ہوتا ہے ہتھیار ڈال دیا. آپ اٹھا کے سارے دیکھ لیں ڈکٹیٹرز کا ٹائم. اس کے بعد اگر کچھ نہ بچے تو پھر میراثی چھوڑے جاتے ہیں, مطلب طلال چودھری, عابد شیر علی جیسے لوگ, اون چودھری. یہ بر صغیر کا رواج ہے. راج کے وقت برطانوی راج بھی مقامی لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی تو اس میں ایک مراثی کی ماں نے بڑا مشہور جملہ کہا تھا کہ نوبت جب یہاں تک آ جائے کہ میرا مراثی بیٹا فوج میں چاہیے تو صلح کر لیں. کہ دیکھیں ناچنے والے بھانڈ قسم کے لوگ اگر آپ کو ان مضبوط جنگجو لوگوں کا دفاع کریں گے جو ماضی میں پشتون پنجابی گورکھے کرتے رہے تو پھر بات صلح کی طرف ہی جاتی ہے. اب ان کی صلح کی تعریف کیا ہے؟ ڈیل. ہتھیار ڈالنے کو یہ کہتے ہیں ڈیل, اور یہ اپنی عزت بچانے کے لفظ کو, سیاسی بیانیے کے لفظ کو کہتے ہیں ہماری ڈیل ہوگی, یا نون لیگ کا بیانیہ ہو تو کہ ساڈی گل ہوگی. تو یہ ڈیل کا لفظ آپ کو اسی لیے زیادہ نظر آ رہا ہے اور بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ناکامی, حکومت کی بزدلی ہے. جب واردات کرنی ہوں تاکہ لوگ جذبات میں نہ آئیں, ان کے اعصاب سے کھیلیں, نفسیاتی واردات کریں, پیغامات بھیجیں, ساتھ دباؤ ڈالیں کہ ایک طرف ملٹری کوڈ, ایک طرف بات چیت, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی وارداتیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں. ایک طرف خواجہ آصف سے بیان دلوائیں گے, تحریک انصاف کی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر قیادت کمپرومائز ہے تاکہ اعتماد ٹوٹ سکے. 40-50 سال سے لوگ اقتدار میں, آپ کو پتہ ہے ان کو تو اس طرح کی ساری وارداتوں کو پتہ ہے کہ یہ واردات کس طرح کی جاتی ہے, اور خواجہ آصف کے تو والد کی بھی ایک پوری تاریخ ہے. اب یہ اگر ان جیسے جھوٹے لوگ یا رانا ثناء اللہ جیسے لوگ اگر یہ بات کہنے کی عادت کی تو پھر یہ بات لازمی جھوٹی ہے. اور ویسے بھی جنگ میں افواہیں تو پھیلائی جاتی ہے. اب ایک تحریک, ایک جنگ بنی ہوئی ہے, اسی لیے ان کا یہ پروپیگنڈا ہے. دباؤ بڑھانے کے لیے جو گارڈین اخبار کی طرف سے انہوں نے سینئر ملٹری سورسز کی خبریں پلانٹ کریں کہ ہم ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے, وہ بھی عمران خان کے مسلسل آنے والے بیانات کا رد عمل ہے. یہ عزت بچانے کے لیے جو صحافیوں کو میدان میں چھوڑا جاتا ہے, یہ اس طرح کی باتیں. اس وقت جو ان کے 4 صحافی لیڈ کر رہے ہیں مین فرنٹ سے کہ تحریک انصاف کے ایک طرف تو رہنماؤں کا نام لگائیں کہ جن کی ڈیل ہوگی, اور نام کسی ایک کا بھی نہیں بتائیں گے. دوسرا آپ شہباز گل کی خبر جو میں نے صبح بھی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے وہاں امریکہ میں لوگوں کو جو 9 مئی کی مذمت کروانا چاہتی ہے تاکہ فیس سیونگ اور فیس ایگزٹ کا معاملہ حل ہو. حالانکہ سارا پاکستان جانتا ہے, سارا پاکستان, کہ خان کی ڈکشنری میں تو یہ لفظ ہی نہیں ہے. یہ تو نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی اور ان سیاستدانوں کی جو ڈکشنری بھی ہے اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا بھی ہے. خان تو علیمہ خان ہو, یا وہ بیان بار بار یہی دیتا رہا, ایک ہی بیان, اور لوگ بار بار سوچتے تھے کہ کس ڈیل کی بات خان کرتا ہے, لیکن وہی معاملہ جو خان کہتا تھا NRO نہیں دوں گا. سمجھ نہیں آتی تھی کسے, آج وہ آپ کو سارے نظر آ رہے ہیں. یہ سارے ثبوت آپ کے سامنے ایک ایک کر کے وہی ہیں. اسی لیے آپ یہ قیادت پر الزامات لگا کے لوگوں کا اعتماد توڑنا چاہتے ہیں. لیجسلر الیکشن میں دعوے کرتے رہے امیدوار نہیں ملے گا, ٹکٹ نہیں لینے والا کو دوربین لگا کر ڈھونڈیں گے. پھر جب ہو گیا الیکشن تو کہتے ہیں سارے کے سارے ہمارے پاس آ جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. 4,500 ٹکٹ ہولڈر سمیت لوگ تھے تحریک انصاف کے, 4 بھی نہیں توڑ سکے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ کہ اب بیوروکریسی کہیں سے ہاتھ نہ اٹھا لے. انہیں بھی اسی لیے انعامات کا سلسلہ, یہ پولیس کو پنجاب میں اور KP میں انہیں اطلاعات مل چکی ہیں کہ ادارے کے اندر بھی لوگ احکامات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں, تو ان کو لالچ دی جا رہی ہے.
اب انہیں دیکھیں 24 نومبر کو انہیں سب سے زیادہ جو مدد چاہیے وہ پولیس کی چاہیے، کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی. اسی لیے دونوں آئی جیز کو انہوں نے ایک ایک کنال کا پلاٹ 2000 کی قیمتوں پر E11 میں 15 لاکھ کا دے دیا، جس کی قیمت 15 کروڑ بھی ہے. پھر ادارے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو 10,000 کنال کا آپ کو DHA بنا کے دے دیا جائے گا. ہاؤسنگ سوسائٹیاں پلاٹ جیسے وکلا کو انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے الیکشن میں خریدا، 1 ارب 70 کروڑ آپ کو پتہ انہوں نے وکلا تنظیموں میں بانٹ دیا. IMF کو سارا پیسہ ادھر ہی جا رہا ہے. تو ہر ایک کی انہوں نے قیمت لگا کے لوگوں کو خریدا، جس طرح پورے کے پورے میڈیا کو اشتہارات سے خریدا گیا. تو یہ واردات وہی ہے جس میں صحافی بھی ہیں، حکومت کے لوگ بھی ہیں، اور یہ سب اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس مارنے پہ تیار ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جو آرمی چیف اور ان سب لوگوں کو مشورے دیتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا برائی کی جاڑ ہے، اس کو بند کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا. پہلے کہتے رہے آپ صرف معیشت کنٹرول کریں، باقی تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. نہ معیشت کنٹرول ہوئی، نہ سوشل میڈیا ہوئی، نہ خان ہوا. اب انہیں ماضی سے کچھ سیکھنا چاہیے. 71 کی جنگ میں میں تاریخ پڑھ رہا تھا، اس میں جنرل یحییٰ کو بھی یہ لوگ مشورے دیتے تھے. اس وقت اس کے ساتھ جو چیف آف سٹاف تھا عبدالحمید خان، اور بیوروکریٹ تھے رویداد خان، آپ نے سنے ہوں گے نام. AK نیازی تھا اس کے ساتھ، وہ جو مشرقی پاکستان میں تھا. اب کالم نگار زیڈ سلیری بھی تھا اس دور کے، آغا شورش کشمیری بھی تھے، احمد بشیر صحافی بھی تھا، ادیب بھی تھے. اب یہ بڑے قریب تھے جنرل یحییٰ کے، انہیں مشورے دیا کرتے. یہ آج کے انصار باسی، سہیل وڑائچ، منیف فاروق، جاوید چودھری آپ کہہ لیں، یا کامران خان. اب یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ سب اچھا ہے کی رپورٹ ہے. پھر بیوروکریسی کے لوگ بھی یہی واردات کہہ رہے تھے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہم کر لیں گے. پھر ہوا کیا؟ 15 دسمبر 1971 کی شام کو پتہ چلا کہ کچھ گھنٹوں کے بعد بنگلہ دیش کا قیام ہے، بنگلہ دیش الگ ہو گیا. 4 دن بعد یحییٰ خان کو اقتدار سے الگ کیا. عوام کے دباؤ پر، سیاسی دباؤ پر ملک میں مظاہرے تھے. یہی 24 نومبر والا معاملہ تھا. استعفے کا مطالبہ ہوا، اور پھر اسی ذوالفقار علی بھٹو نے، جو اس کا قریبی ترین شخص تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے یحییٰ خان کو نظر بند کر دیا. اپنی جان بچانے کے لیے اسے کہا جی اقتدار سے آپ استعفیٰ دیں، اور اس نے دے دیا. اب یہی وہ لوگ ہیں جو آج مشورے دے رہے ہیں نواز شریف کو بھی ڈسون کریں، بلاول کو اگلا امیدوار بنائیں. تو یہ سارا معاملہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھارت، اس کے بلاول کے بڑے تعلقات ہیں. 5 دن نواز شریف گیا، وہ ناکام ہوا. جنیوا گیا، ناکام ہوا. لندن پلان میں وہ بھی نہیں مکمل ہوا. تو اب ان کے کنٹرول میں جو چیزیں ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہیں. انہوں نے برطانیہ سے لا کے یہاں لوگوں کو عہدے پہ بٹھایا، لیکن نواز شریف برطانیہ، جنیوا، امریکہ تینوں جگہ سے ناکام. اب نواز شریف کو ہٹانا ان حالات میں ان کے لیے کہ بلاول کو سامنے لایا جائے. اور یہ پھر انہوں نے خبریں بھی دلوا دیں فوراً کہ جی زرداری آرمی چیف اور شہباز شریف ایک پیج پہ ہے، نواز شریف نہیں. تو نواز شریف کو اطلاع ملی کہ اس کا پتہ کاٹنے کی کوشش ہے. وہ مجبوراً لندن سے بیٹی سمیت واپس آ گیا. حالانکہ یہاں اونچی اونچی دیواریں ہیں، آپ اس کو، وہاں تو ضلالت ہوتی ہے، یہاں بچانے والے موجود ہیں. اب دیکھیں، اب عقل سے کام لیں، حالات کو بہتر کریں. لیکن یہ حالات کیسے بہتر ہوں؟ مینڈیٹ کی واپسی اس میں سب سے بڑا معاملہ ہے. لیکن مینڈیٹ کی واپسی آئے گی تو ان سب لوگوں کو نکلنا پڑے گا. اقتدار تحریک انصاف کو دینا ہوگا، ان کے ساتھ یہ کام کیسے کریں گے؟ اب اس پہ دیکھیں، نجم سیٹھی ان کا اپنا حامی صحافین پہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں، خبر پسند آئے میڈیا بند کر دیں، ٹویٹ پسند آئے ٹویٹر بند کر دیں، ولاگ پسند آئے سوشل میڈیا بند کر دیں. آپ ملک کو پتھر کے دور کی طرف، معیشت کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہے. وہ خود کہہ رہا ہے طلباء نکلیں، اسٹوڈنٹ نکلیں، کہ شمالی کوریا بن گیا ہے، دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک خان کو روکنے کے لیے پورے کا پورا ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے، 24 کروڑ لوگوں کا. اور یہ برملا تسلیم کر رہے ہیں. IMF اور حکومت کے آخری جو مذاکرات میں رازداری انہوں نے بڑی رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں ہوئی. IMF نے بول دیا کہ پنجاب ٹارگٹ پورے نہیں کر سکا. پینشن فنڈ کے 200 ارب انہوں نے رکھے تھے، دکھا کے اس میں 160 ارب کا خسارہ جو ہوا تھا، انہوں نے 200 ارب وہ دکھا کے کہا جی ہمیں تو 40 ارب کا فائدہ ہوا ہے. IMF نے جواب میں سارے صوبوں کے اخراجات نکال لیے تعلیم اور صحت کے. وہ $700 ملین جو ٹریجری بانڈ میں انویسٹ کیے تھے عرب امارات میں، وہ بھی انہوں نے کہا جی اب یہ دوبارہ نہیں کریں گے، یہ پیسے بھی واپس کریں. مریم نواز کی سولر اسکیم بھی بند کروا دی. پینشن فنڈ کو استعمال کرنے کا انہوں نے کہا یہ آپ کسی صورت میں اخراجات میں نہیں لگا سکتے سے. تو یہ ان کے لیے معیشت کے تو حالات اس وقت یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب ایک طرف دیکھیں، امریکہ میں جو حکومت باقاعدہ طور پر پالیسیاں اپنی چلا رہی ہے، وہ یہ IMF اسی پالیسی پہ. IMF بائیڈن کی وجہ سے انہیں مارچ تک کا وقت دے رہے ہیں، کوئی جنوری میں وہاں تبدیلی ہونی ہے. اس کے بعد انہیں ٹیکس بڑھانے میں جو 3.7% کا اضافہ ہے وہ ایک دم 10 پہ پہنچے گا. یہ نہیں پورا کریں گے، پھنس جائیں گے اس میں. تو پھر یہ تاجروں پر، ان پر الٹی چھری کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھنس جائیں گے کہ اخراجات تو پورے نہیں کر سکتے. تو ان تمام معاملات میں ایک طرف معیشت ان کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے، ایک طرف سے سیاسی حالات جو آپ کے سامنے، دوسری طرف سے انٹرنیشنل دباؤ ہے، اور سامنے کھڑا ہے خان. اب آپ خود بتائیں ان سارے حالات میں کہاں جا سکتے ہیں. تحریک انصاف کا احتجاج کا معاملہ اب عوام نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ کو رہنما سارے نظر آئیں گے. اس دفعہ کوئی رہنما بھاگ نہیں سکتا کہیں بھی. اس دفعہ عوام خود فرنٹ پہ آئے گی. اور یہ لوگ خود، اس وقت جو عوامی موبلائزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کو. لوگ خود بیٹھے ہوئے اپنے حالات سے تنگ، مہنگائی کا، بجلی کا، یہ سارے معاملات لوگوں نے جو بھگت لی ہیں 2 سال 6 مہینوں میں، ان کی زندگیاں جو عذاب ہو چکی ہیں، لوگ خود اس لاوے پر پھٹنے پر تیار ہیں عاطفی شاہ پر. تو ان کے لیے معاملہ آسان ہوگا.
ان کے لیے راستہ یہی ہے کہ جس طرح جنرل یحییٰ خان نے یہ کیا تھا معاملہ، یہ بھی اسی طرح کریں اور جان چھڑا لیں اپنی، اقتدار عوام کے نمائندوں کے حوالے کریں، اور پھر آہستہ آہستہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس میں وقت لگے گا ضرور، اتنی جلدی چھوڑیں گے نہیں. اب دیکھیں یہ عوام کے دباؤ سے چھوڑتے ہیں یعنی خود عقل آتی ہے. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اگلے ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.